آپ سے ایک عرض کرتا چلوں، آپ ہماری پوسٹ پر آتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کوشش کیا کریں ہماری پوسٹ کو شیئر کیا کریں، ریپوسٹ کیا کریں، لائک کمنٹ بھی کیا کریں، اور دوسرے احباب کو ہماری فالوور لسٹ میں شامل لازمی کریں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ الحمدللہ ہم نے پیج جو سا بنایا ہے، یہ اسلامک پیج ہے، اس میں جتنا بھی آپ کریں گے اس میں آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی بچوں کی سیریز کا موضوع حسد سے بچیے ہے۔ ریحان آج کل بہت مصروف تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کے اسکول کے سالانہ امتحانات کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ ریحان چونکہ ایک نہایت محنتی، ذہین اور قابل طالب علم تھا، اس لیے وہ بھرپور طریقے سے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ ریحان بیٹا کب سے پڑھ رہے ہو، ذرا اپنی بہن سدرا کی میتھ میں تو مدد کرو۔ ریحان کی امی نے اسے آواز لگائی۔ امی مجھے تنگ نہ کریں، آپ کو تو پتا ہے کہ میں امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اس کی بات سن کر امی پریشان ہو گئی۔ میں فرسٹ آنے کے چکر میں کوئی بات نہیں سنتا۔ ریحان دوسروں سے اول نمبر آنے کی دوڑ میں ہمیشہ آگے رہتا۔ امتحان کی تیاری کے دوران ٹی وی، کمپیوٹر، یہاں تک کہ گھر کا سودا سلف بھی لانے کے خلاف ہو جاتا تھا۔ اس دفعہ کلاس میں اس کا مقابلہ صفدر سے تھا، جو اسکول میں نیا داخل ہوا تھا، اور بہت جلد اس نے اپنی پڑھائی کی وجہ سے طلبہ پر رعب بٹھا دیا تھا۔ صفدر کا سر توڑنے کا جنون اب ریحان کے سر پر سوار تھا۔ سدرا کب سے میتھ کے سوال حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، بالآخر اپنے بھائی ریحان کے پاس جا کر مدد لینے پر مجبور ہو گئی۔ بھائی مجھے یہ سوال سمجھا دو، مہربانی ہوگی۔ سدرا کے کہنے پر ریحان غصے میں بڑبڑایا۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے، اسکول میں صفدر کی وجہ سے دماغ خراب رہتا ہے، اور اگر ایک تم ہو گھر میں بے سکونی پھیلا رہی ہو۔ شاید ریحان کو علم نہیں تھا کہ جسے وہ نشانہ سمجھ رہا ہے لوگ اسے عرف عام میں حسد کہتے ہیں۔ اسے صفدر کی کامیابی سے حسد ہونے لگا تھا، اور کہتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ ریحان اب بیمار رہنے لگا تھا۔ فرسٹ آنے اور صفدر سے اچھی پوزیشن لانے کے چکر میں وہ کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا بھی بھول گیا تھا۔ نتیجتاً امتحان کی تیاری ہونے کے باوجود وہ بیماری کی وجہ سے امتحان میں شریک نہ ہو سکا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سدرا نے دروازہ کھولا۔ سامنے صفدر گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ریحان بیمار ہے اور امتحان میں شریک بھی نہیں ہوا، میں اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ صفدر نے سدرا کو بتایا تو وہ اسے لے کر ریحان کے کمرے میں آ گئی۔ صفدر کے پرخلوص رویے سے ریحان بہت متاثر ہوا، اسے اپنے رویے اور سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے انجانے میں صفدر کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ سدرا ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ریحان بھائی، کل میرا امتحان ہے، اگر آپ سوال سمجھا دیتے تو۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ ریحان نے گہری نظروں سے کاپی کا جائزہ لیا اور سدرا کو بڑے پیار سے سوال سمجھانے لگا۔ اگلے دن جب سدرا نے ریحان کو اپنے ٹیسٹ پر شاباش لکھا دکھایا تو ریحان نے دلی سکون محسوس کیا۔ کسی کی مدد کرنے سے واقعی روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ریحان پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ ہمیشہ مثبت رویے اور صحت مند رجحان ہی سکون اور ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے ان سبق آموز کہانیوں اور باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزرتے رہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمیں اپنی ایسی ہی لکھی ہوئی کہانیاں یا کوئی معلوماتی تحریر ارسال کر سکتے ہیں، جنہیں ہم اسی طرح کی کہانیوں کی سیریز میں شامل کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج ہی سے شروع ہو جائیے اور صاف لکھائی میں اپنا نام اور پتہ کے ساتھ ایڈریس پر ارسال کر دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کہانیوں کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔